نہیں میں نے بہت تھوڑا سا کرنا ہے، بڑے اس طرح ٹھیک ہے کھڑے نہیں اس طرح نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ صلوات۔ معزز و محتشم سادات کرام اور دور دراز سے قرب و جواز سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، بالکل مختصر سی حاضری ہے اور میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں آپ کو اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پہنچانے کے لیے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، نفسہ نفسی کے دور میں، مادیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، ناسویت کے دور میں، انسان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے عقیدہ کو بچا لے، کیونکہ سب سے زیادہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ انسان کے عقیدہ پہ ہو رہے ہیں، اس کے ایمان پہ ہو رہے ہیں، اور ہر بندہ، ہر مسلک کا جو پریچر ہے، جو اس کو ریپریزنٹ کرنے والا ہے، جو اس کو مسلک کو پیش کرنے والا ہے، وہ اپنی مرضی، اپنے مطلب کی آیات کے ترجمے بھی نکال لیتا ہے، احادیث بھی نکال لیتا ہے، اور ایسے حالات میں جب انسان اپنے مسلک کے جو ان کے علماء ہیں ان کے لیکچر سنتا ہے، اس کے خطبات سنتا ہے، تو وہ جو عام سادہ سا انسان ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اس کا خطاب سنا تھا وہ بھی قرآن حدیث کی بات کر رہا تھا، اس کا سنا ہے وہ بھی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، اس کا سنا ہے وہ بھی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے۔ تو اگر آپ آج کے دور میں اپنا عقیدہ یا اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں نا، تو کسی مولوی کی نہ سنیں کہ بھائی وہ اہل سنت کا مولوی کیا کہتا ہے، شیعہ کا مولوی کیا کہتا ہے، دیوبند کا کیا کہتا ہے، حدیث کا کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، نالج دیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، مصطفیٰ کا فرمان پڑھیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ النساء کی آیت نمبر 80 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا ایک عالم سے لے کے ایک عام سادہ انسان تک بھی اللہ کا یہ پیغام اور فرمان سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی کر دی۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسول کی کوئی الگ کی اطاعت نہیں، جدا نہیں، جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا مان لیا۔ یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کو، اپنے حکم کو، اپنے امر کو اپنے مصطفیٰ کی اطاعت اور حکم اور امر میں ضم کر دیا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری کوئی الگ سے اطاعت ہو، میرے مصطفیٰ کی کوئی الگ سے اطاعت ہو، نہیں۔ اللہ نے کہا مجھے تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ تمہاری عقل میں آتا ہوں، نہ شعور میں آتا ہوں، نہ تخیلات میں آتا ہوں، نہ فہم ادراک میں آتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا پیغمبر بنا کے، امبیسڈر بنا کے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے۔ جس نے رسول کی بات مان لی وہ سمجھ لے اس نے رسول کی نہیں مانی، مجھ خدا کی مان لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حکم کو مصطفیٰ کا، رسول کا حکم قرار دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس سب سے بڑا معیار ہے وہ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ اب اگلی بات سنیں ذرا۔ کوئی یہ جو ہمارا ملک ہے، ملک پاکستان، اس میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان بستے ہیں، یعنی حنفی بھی بستے ہیں، شوافی بستے ہیں، حنابلہ بستے ہیں، اس کے علاوہ جعفری بستے ہیں، مالکی بستے ہیں۔ یعنی مختلف سکول آف تھاٹ کے لوگ اپنی فقہ کے مطابق وہ عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ یعنی اس ملک میں جو حنفی سکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، جو خود کو سنی بھی کہتے ہیں، رضوی بھی کہتے ہیں، وہ رضوی امام علی رضا کی نسبت سے نہیں، وہ احمد رضا کی نسبت سے،
وہ اپنے مسلک میں اپنی فقہ میں مکمل آزاد ہے. آپ دیکھتے جب وہ اذان پڑھتے ہیں تو اذان کے ساتھ وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. کوئی بندہ جا کے ان کو روکتا ہے کہ تم ایسا کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے وہ اپنی فقہ میں آزاد ہے نا. بولیں یار. ایک طبقہ ایسا ہے وہ جب نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے, ان کو کوئی نہیں روکتا. ایک طبقہ ایسا ہے وہ ہاتھ کھلے چھوڑتا ہے یعنی مالکی. ایک طبقہ ایسا ہے وہ رفع یدین کرتا ہے یعنی شوافے اور حنابلہ. ایک طبقہ ایسا ہے اس ملک میں مسلمانوں کا وہ آمین بالجہر اونچی آواز میں کہتا ہے, کوئی ان کو نہیں روکتا. اس کا مطلب ہے ہر مسلک اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے تو اس ملک میں وہ آزاد ہے. بولیں یار ذرا آزاد ہے کہ نہیں؟ زیادہ ٹائم نہیں, ادھر میرا ساتھ دیں. آزاد ہے جی. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اگلا ماہ آنے والا ہے 1-2 دن میں ربیع اول, آپ کو پتا ہے کہ ربیع الاول کے جلوس نکالے جائیں گے, بازار سجائے جائیں گے, گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوک میں رکھی جائے گی, خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے بازار میں سجائی جائے گی. کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں کہ کسی شیعہ بھائی نے ڈی سی او کے آفس میں جا کے کوئی درخواست دی ہو, یا لوکل جو پولیس سٹیشن ہے اس کا ایس ایچ او کے آفس میں جا کے اس نے کوئی درخواست کوئی اپلیکیشن دی ہو کہ میری گلی سے میرے گھر کے سامنے سے میلاد النبی کا جلوس گزرنے والا ہے, میں نے نہیں گزرنے دینا؟ بولو یار جی. نہیں روکتا کوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت وہ اپنی فقہ میں آزاد, دیوبند وہ بھی آزاد, اہل حدیث وہ بھی آزاد, بلکہ یہ تو مسلمانوں کے مسالک ہیں. اس ملک میں دیگر مذاہب بھی آزاد ہیں. اس ملک میں عیسائی ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں, ان کے چرچ ہیں, ان کو کوئی نہیں روکتا. ہندو بھی آزاد ہیں, سکھ بھی آزاد ہیں, بلکہ سکھوں کے لیے تو ہماری حکومت نے بڑی سہولتیں پرووائڈ کر دی ہیں. ہر بندہ آزاد ہے. بولیں یار. ایک طبقہ کہتا ہے اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, میلاد النبی یہ بدعت ہے. وہ میلاد النبی سیمینار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں سیرت النبی مناؤ. وہ کیا کہتے ہیں؟ سیرت کی بات کرو. ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا نہیں توحید کی بات کرو, توحید سیمینار. اوے اللہ کو ماننے والوں, اللہ کے نام پہ توحید سیمینار کرنے والوں, اللہ کو مانتے ہو, اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ یا قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. بولے یار اللہ کا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین. اللہ کہتا ہے سنو جی مولا, دین میں جبر نہیں. تم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ اپنا عقیدہ, اپنا مسلک, اپنے نظریات, اپنے تھاٹ زبردستی دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے. اللہ روکتا ہے. اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین. اللہ کہتا ہے سونیا کہہ دے ان کو تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ وہ جو دوسری فقہ کو روکتا ہے, ہو سکتا ہے پرسوں ترسوں سمجھ آئے, لیکن سمجھو گے ضرور. میں نے یہی ڈیوٹی کرنی ہے, یہی تبلیغ کر رہا ہوں پوری دنیا میں. میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے جو دوسری فقہ کو روکے, جو اس کے معمولات کو روکے, جو علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے کے لیے اجلاس بلائے, جو عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے کے لیے درخواستیں دے, جو اس طرح کا نظریات رکھنے والا بندہ ہے اسے میرے سامنے کرو. وہ سب سے بڑا اللہ کا منکر ہے. تو میں قرآن کہہ رہا ہوں یار. کوئی کہے نہیں بھائی رسول کی بات کرو, حضور کی اطاعت کی بات کرو, حضور کی سیرت کی بات کرو, حضور کی سنت کی بات کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کے اسوہ کی بات کرو, اور حضور کی سیرت کی بات کرنے والوں, حضور کی سنت کی بات کرنے والوں, اسوہ رسول کی بات کرنے والوں.
آؤ میری طرف میں سیرت رسول بتاؤں، آؤ میری طرف میں سنت رسول بتاؤں، آؤ میری طرف میں اسوہ رسول بتاؤں۔ بخاری مسلم سیاستہ کی دو چوٹی کی پہلی دو کتابیں، اہل سنت کی اس سے بڑی کتابیں ہی نہیں، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں کو شیخین مانا جاتا ہے۔ اتنی چوٹی کی کتابیں ہیں یار، دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ذرا میری طرف آؤ، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے عیسائیوں کو فرمایا، کن کو؟ شیعہ کو نہیں، اہل سنت کو نہیں، دیوبند کو نہیں، اہل حدیث کو نہیں، عیسائیوں کو۔ کن کو؟ میرے آقا نے فرمایا حضرات کوبے چکوا لو، اس کی آواز کھولیں ذرا، کوبے چکوا لو، آؤ حدیث مصطفیٰ سناؤ۔ میرے آقا نے عیسائیوں کو فرمایا یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی، کوئی جامعہ مسجد غوثیہ نہیں، جامعہ مسجد عمر بن خطاب نہیں، جامعہ مسجد خالد بن ولید نہیں، جامعہ مسجد رضویہ نہیں، جامعہ مسجد بریلویہ نہیں، اوہ مسجد نبوی، کائنات کی سب سے بڑی مسجد، سب سے اعلیٰ مسجد۔ میرے آقا نے عیسائیوں کو فرمایا یہ میری مسجد نبوی ہے، تم اپنے مذہب کے مطابق میری مسجد میں عبادت کر سکتے ہو۔ نہیں سمجھے یار؟ اب جو عیسائی ہیں، آؤ ذرا میری طرف، جو عیسائی ہیں، کرسچن، وہ اس وقت بھی اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ نہیں سمجھے یار؟ کیا مانتے ہیں؟ تو کسی نبی کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ ایمان ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہے؟ وہ اس سے بڑا شرک ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ بولو، نہ اہل حدیث شرک والے مشرک ہے، نہ شیعہ مشرک ہے، نہ اہل سنت مشرک ہے، نہ دیوبند مشرک ہے۔ یہ کسی نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے پرسوں سمجھو، اور پائیا ان میں فقہ کا اختلاف ہے، کسی نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، نہ مولا علی علیہ السلام کو کوئی شیعہ مانتا ہے، نہ نبی مانتا ہے۔ اور میرے آقا نے کوئی اس سے بھی بڑا بد عقیدہ ہوگا جو نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دے؟ اور اس سے بڑی بد عقیدگی ہے تجھے کسی نے سنت مصطفیٰ بتائی نہیں، تجھے کسی نے سیرت رسول بتائی نہیں، تجھے کسی نے اسوہ رسول بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، دکھایا نہیں، سنایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ اور سیرت کی بات کرنے والوں، سنت کی بات کرنے والوں، حضور کی امت کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے سے روکنے والوں، اس کا مطلب ہے جو حضور کی امت کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، ٹوکتا ہے، بلکہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسرے مکتب فکر کا بندہ ان کی مسجد میں آ جائے، وہ شاگردوں کو کہتے ہو اچھے طریقے سے مسجد کی دھلائی کرو۔ اس کا مطلب یہ حضور کی سنت ہے؟ بولو، حضور کی سیرت ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب ہے جو مسلمان کو مسلمان کے پاس جانے سے روکے، مسلمان کو دوسرے مکاتب فکر کا جنازہ پڑھنے سے روکے، اس کی عبادت سے روکے، اس کی فقہ سے روکے، اس کے طریقہ نماز سے روکے، عزاداری حسین کے جلوس سے روکے، وہ علی ولی اللہ کی اذان کو روکے، ایسا بندہ قرآن کا بھی منکر ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا بھی منکر ہے۔ کوئی مسلک دوسرے مسلک کے جو مقدسات نہیں ہوتے اس کا ادب کرنے کا انکار نہیں کرتا۔ ہر مسلک کا اعلان ہے کہ دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہیں اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو، کیونکہ ہمارے ہاں جو مسالک ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک مسلک کے جو ہیرو ہیں وہ دوسرے مسلک کے ویلن ہوں، اور ایک مسلک کے جو ویلن ہیں وہ دوسرے کے ہیرو ہوں۔ نہیں سمجھے یار بات؟ اس کا مطلب ہے مسلک فقہ اپنی رکھو، یعنی اس کو اور آسان کرتا ہوں، اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ۔ میں آج کے دور میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، شیعہ سنی بھائی بھائی،
میں آج کے دور میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، نفرتیں مٹاؤ، قدورتیں ختم کرو، قریب آ جاؤ۔ میں محبت کا، کمپیشن کا، بردرہڈ کا، ٹالرنس کا پیغام دیتا ہوں۔ اور مفتی صاحب اجلاس بلا کے کہتے ہیں لائے عمل تیار کرتے ہیں، شاہ جی وہ لائے عمل تیار کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ والی اذان نہیں پڑھنے دینی، عزاداری حسین کے جلوس نہیں نکلنے دینے۔ مفتی تو روکے گا، تو علی ولی اللہ کی اذان روکے گا، تو عزاداری حسین کے جلوس روکے گا، اور تو کیا، تیری حیثیت کیا، تیری اوقات کیا، تیری ذات کیا، تیرا وجود کیا، کیا پدی کا شوربہ، اور تیرے باپ امیہ سے لے کے تیرے باپ ضیاء تک بڑے بڑے عامر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، وہ روکنے والے تو مر گئے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی آتی ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں قیامت تک آتی رہے گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس کا مطلب ہے جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی، جو ان کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے، جو ان کو دست و گریباں کرنا چاہتا ہے، جو دوسرے کے مقدسات معمولات کو روکنا چاہتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے، ایسا بندہ قرآن کا بھی دشمن ہے، رسول کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا بھی دشمن ہے، صحابہ کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ میں پاکستان کے اداروں، پاکستان کی ایجنسیز، میں پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی حکومت کو میسج دیتا ہوں، حسینی بڑے پرامن لوگ ہیں، پہچانو ایسے لوگوں کو جو پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ جو ایسے عناصر ہیں نا، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، فنڈنگ، ان کو مال ملتا ہے ریال کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، انڈین کرنسی کی صورت میں، تاکہ پاکستان کے حالات خراب کریں۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، ہم تم کو تمہارے ناپاک غلیظ ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہے۔ جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، جو بچوں کو تیار کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں، کیا دلاتے ہیں؟ بولو یار، نفرت دلاتے ہیں، بچوں کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مفتی تو علی ولی اللہ کی اذان بعد میں روکنا، تو عزاداری حسین کے جلوس بعد میں روکنا، تو پاکستان کا ماما نہ بن، اے پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ جب پاکستان بنانا تھا، ذرا توجہ میرے طرف رکھیں، آج میرا میسج یا خطاب نہیں ہے، ٹائم نہیں، جب پاکستان بنانا تھا تو رہبر ایک شیعہ تھا، نہیں سمجھے یار، لیڈر شیعہ، قائد شیعہ، پیشوا شیعہ، ایک شیعہ کی زیر قیادت۔ مفتی تجھے شیعہ سے اتنی تکلیف ہے نا، تو تیری جیب میں شیعہ، تیرے اکاؤنٹ میں شیعہ، ہر دفتر جا تیرے سر پہ شیعہ، اور تیرے آئی ڈی کارڈ پہ شیعہ، تیرے پے فارم پہ شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیرے دفتر میں شیعہ۔ شیعہ سے اتنی تکلیف ہے تو شیعہ کی تصویر والی جو زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے، جو فنڈ اکٹھا کرتا ہے، اگر حلالی ہے نا تو شیعہ کے قریب نہیں جانا، سینے سے لگا کے نہیں رکھنا، وہ ساری فنڈ، وہ سارا مال شیعہ کی تصویر والا حسینیوں کو دے دے۔ اوئے ہوئے، جب پاکستان بنانا تھا، لیڈر شیعہ تھا،
بولو یار شیعہ تھا. ایک شیعہ کے اندر اس کی سنگت میں، میت میں، قربت میں، رفاقت میں، قیادت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آئے. جب اتحاد ہوا، توجہ، اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کی نسبت سے، 14 کے فیض سے، 14 کی نظر سے، 14 کے کرم سے، 14 کے فضل سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا. اوئے ہوئے، اور یہ جو 14 کی تاریخ ہے نا، یہ 14 کی تاریخ اتفاقیہ نہیں. اوئے ہوئے، وہ 15-16 بھی ہو سکتی تھی، اتفاقیہ نہیں. اللہ جانتا تھا اس ملک میں جو 14 کے نام پہ بنا رہا ہوں، ایک طبقہ تو 14 کو ماننے والا ہوگا، ایک طبقہ ہوگا جن کو 14 کے عدد سے بڑی تکلیف ہوگی. اللہ نے کہا جو 14 کا عدد ایسا پکا کرتا ہوں کہ 14 کے منکر بھی جب 14 اگست آئے گی نا تو 14 کہہ کے پرسوں 14 ہے، ترسوں 14 ہے. او بچوں یہ لو پیسے، نیا لباس لو، علم بلند کرو. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کوئی پاکستان کا علم، وہ علم جھنڈے کو کہتے ہیں بھیا، کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ علم کہہ رہے ہیں شاید شیعہ دا کیڑا علم ہے؟ علم تے اسلام دا، شیعہ دا علم. یہ ایک پاکستان کا علم ہے، ایک سعودیہ کا علم ہے، ایک ایران کا علم ہے، تے اسلام دا کیڑا پھر؟ نہیں سمجھے یار. اللہ جانتا تھا، اللہ نے ایسی مہر لگا دی، کہا جو 14 کے منکر ہوں گے نا، یہ 14 اگست کو 14 کہہ کے اور کچھ کرے نہ کرے 14 کا نام لے کے جشن تو منائیں گے نا. یہ حکمت تھی 14 اگست کی. اس لیے جو بندہ اس ملک کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علی ولی اللہ، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں. سمجھے نہیں میری بات؟ یہ جو مفتی صاحب روک رہے ہیں نا علی ولی اللہ، اسی مکتب فکر کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، ابو لالا مولانا سید مدودی، یہ دونوں دیوبند مکتب فکر کے امام مانتے ہیں ان کو وہ، اور اہل حدیث مکتب فکر علامہ ابن تیمیہ وہ ان کو امام مانتے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ بہت بڑی ہستی ہے ان کی، علامہ ابن قیم یہ ان کے شاگرد ہیں. اماد الدین ابن کثیر جن کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، یہ بھی علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اہل سنت کے کسی ایک کا نام نہیں لیتا، سارے ہی مانتے ہیں. اہل سنت کے محدثین، مفسرین، مجددین، مورخین، اولیاء، صلحاء، سارے کے سارے یہ علی ولی اللہ کے ڈنکے بجانے والے تھے. مفتی تو علی ولی اللہ کو بعد میں روکنا، پہلا اپنے بڑے دے پڑھ. کوئی بندہ علی ولی اللہ سے منہ موڑ کے، علی ولی اللہ سے تعلق توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے. علی ولی اللہ کے بغیر تو گزارے ہی نہیں، علی ولی اللہ کے بغیر تو چارے ہی نہیں. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اور اس کو دل پہ لکھ کے جائیے گا. میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کی 70 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور ناسبیت، خارجیت اور علی ولی اللہ کے جو دشمن اور منکر ہیں نا، ان کے اوپر یہ حدیث کیٹو پہاڑ ہے. زور بھی لگائیں گے حدیث ہلے گی نہیں. اور راوی سنو، حضرت ابوبکر صدیق، اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، اوئے حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرات کو بے چک والو، آؤ حضرت ابوبکر کا عقیدہ بتاؤں، مسلک بتاؤں، ویژن بتاؤں، تھاٹ بتاؤں، نظریات بتاؤں. آپ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ کہتے جب محشر کا میدان لگے گا، جب
حساب و کتاب کے بعد پل صراط سے گزر کر لوگ جنت جانے لگیں گے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, اللہ کا امر آئے گا, وحی آئے گی, میسج آئے گا, میرے فرشتوں پل صراط سے گزرنے والوں کو روکو. اوئے ہوئے وہ کدھر منہ چکے آجے, اے جی پل صراط سے گزرنا ہے. یہ نمازیں چیک کروا کے آگے ہیں, نمازیں پاس ہیں ہماری, روزے پاس ہیں, حج بھی پاس ہو گئے, عمرے بھی پاس ہو گئے, تراویحیں بھی پاس ہو گئی, عبادتیں بھی پاس ہو گئی, ریاستیں بھی پاس ہو گئی. یہ دیکھیں نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کم ہیں, اس لیے جنت جانے لگے. اللہ کہے گا خبردار نمازیں پاس کروانے والوں, روزے پاس کروانے والوں, حج اور عمرے پاس کروانے والوں, خبردار خبردار خبردار, کوئی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہے کہ علی ولی اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے؟ بولیں یار, مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اہل حدیث بھی مانتے, دیوبند بھی مانتے, شیعہ بھی مانتے, بولو یار سارے مانتے. اس کا مطلب ہے جو دوسری فقہ کو روکتا ہے, دوسرے مسلک پہ اٹیک کرتا ہے, وہ قرآن کا بھی منکر, رسول کا بھی منکر, اہل بیت کا بھی منکر, صحابہ کا بھی منکر ہے. اس کا مطلب ہے جو محبتیں بانٹتا ہے, جو پیار بانٹتا ہے, جو ٹالرنس, کمپیشن, برادرہڈ کا میسج دیتا ہے, وہی قرآن کو مانتا ہے, وہی رسول کو مانتا ہے, وہی اہل بیت کو مانتا ہے, وہی صحابہ کو مانتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پاکستان بنانا تھا اتحاد ضروری تھا نا, اتحاد ہوا. بولیں آج اگر پاکستان بچانا ہے پھر بھی اتحاد ضروری ہے, پھر بھی اتحاد ضروری ہے. اس لیے ٹھیکیدار نہ بنے کوئی. یہ ملک پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. یہ پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا ایک اہل سنت کا, ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا, ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا. ہر بندہ اپنی فقہ پہ رہے, اپنے مسلک پہ رہے, دوسرے کا ادب کرے, دوسرے کا احترام کرے, تو پھر پاکستان بھی ترقی کرے گا اور اسلام بھی ترقی کرے گا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ سمجھدار ہیں, یہ جتنا میسج میں دیتا ہوں یا پوری دنیا میں دے رہا ہوں, اس میں ہے کوئی غلط بات؟ بولو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری, نعرہ ولایت, اور محمد وآل محمد صلوات. میرا نام ہے علامہ محمد یاسین قادری. انٹرنیٹ کے اوپر میرے ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے, نیچے سے لے کے اوپر تک, پرائم منسٹر تک, ساری دنیا مجھے جانتی ہے. آج تک اتحاد کے علاوہ میں نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کی. تو ادھر کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ یعنی کہ میں لوگوں کو میسج دوں کہ ایک دوسرے کو کافر کہو, پھر میں ٹھیک ہوں. اور میں کہتا ہوں کسی کے ٹھیکیدار نہ بنو, ہر بندہ دوسرے کا احترام کرے, حیا کرے, تعظیم کرے, توقیر کرے. یہ وال چاکنگ بند کرے. کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو دیواروں پہ لکھواتا ہے, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھواتا ہے. ہم محبت کی بات کرتے, ٹالرنس کی بات کرتے, کمپیشن کی بات کرتے, برادرہڈ کی بات کرتے. میں قریب کرتا ہوں, میں جوڑتا ہوں, میں محبتیں بانٹتا ہوں, میں پیار بانٹتا ہوں. میں نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی. لگاؤ ذرا نعرہ, شیعہ سنی, شیعہ سنی, شیعہ سنی. یہ جرم ہے میرا؟ اگر جرم ہے تو بتاؤ مجھے.
میں محبتیں، پیار، ٹالرنس، یہی قرآن کا پیغام، یہی رسول کا پیغام، یہی اہل بیت اطہار کا پیغام. بلکہ آخری لائنیں دینے لگا ہوں. لڑائی لا الہ الا اللہ کی نہیں تھی، لڑائی محمد رسول اللہ کی بھی نہیں تھی. لڑائی تب بھی علی ولی اللہ کی تھی، تکلیف آج بھی علی ولی اللہ کی ہے. اس لیے علی ولی اللہ کے منکری آئے تھے. پاک سجدہ کی وہ پاک بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، جن کے ناموس کے لیے سورج چھپ جائے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین گھر میں داخل ہونے کی جرات نہ کرے، جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا، مدینہ کے بازار کی خبر نہیں تھی، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور پہ حاضری دینی ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا. 22 حصار بنتے، بابا آگے ہوتے تو پاک زہرا کی بیٹیاں جاتی نانا جان کی قبر کی زیارت کے لیے. اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں. امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھے ہیں. کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی نیزے پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے. یکا یک شام کے بازار میں سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی. پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب فرماتی ہے بیٹا سجاد خاموشی کیوں ہو گئی، سناٹا کیوں چھا گیا؟ کوئی سکینہ کو چابک مارنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آ رہا. میرے امام سجاد علیہ السلام پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پھپھو جان مسلمان نماز پڑھنے گئے ہیں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں. میری سیدہ فرماتی ہے بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح ان حاجیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح ان مسلمانوں سے، نماز والوں کو شہید کر کے، درود والوں کو شہید کر کے، نماز کی روح کو شہید کر کے یہ کس کی نماز پڑھنے گئے ہیں، یہ کون سی نماز پڑھنے گئے ہیں؟